بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے صبح فجر کے نور میں ڈوبے ہوئے دل والوں، جب ساری کائنات ابھی نیند کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان رحمت کا ایک سناٹا چھا جاتا ہے، تب ایک صورت ایسی ہے جو 3 آیات میں سمیٹی ہوئی پوری کائنات کی بھلائی رکھتی ہے۔ آج ہم اسی بابرکت صورت کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسی بابرکت صورت کی فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ نے اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدائی کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور قسمت کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت اللہ کے ہاں خاص قبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی پیاری سورت مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ بندے جو فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں نحوستیں، پریشانیاں اور فقر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کے ہر حرف میں شفا ہے، ہر آیت میں نور ہے اور ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی عبادت کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی گواہ بن جاتی ہے۔ ان کے قدموں پر جو اللہ کی طرف چلتے ہیں، جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا
کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت مشہود ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ اللہ دل کو ایسی روشنی دیتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے نحوستیں، رکاوٹیں اور غم دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے رزق کے اسباب آسان ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، نماز اسلام کا ستون ہے اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ بس جو بندہ دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر کی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کی قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس سورت مبارکہ کا عمل کرنا ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ فجر کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔
سورہ کوثر کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار طعنہ و تشنیع کر رہے تھے، آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بلند ترین گواہی ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفہوم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید و اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ اس سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ بے شک تیرا دشمن ہی بے نسل اور نام و نشان ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جسے بھی اللہ چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبہ اور عزت و دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ صورت دشمنوں کی سازشوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس صورت کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ صورت فجر کے وقت تلاوت کرنے سے بندے کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے روزی میں برکت ہوتی ہے، خواہ وہ کیسی بھی تنگ دستی ہو، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود راہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتے ہیں، جادو، بندش اور نظر بد کا توڑ بنتی ہے، لمبی عمر، اچھی صحت، پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے، زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورہ کوثر 70 بار پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان پر نور برس رہا ہے اور فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا اللہ نے آپ کی دنیا و آخرت دونوں کی بدحالی ختم کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو فجر کا وقت اس لیے خاص ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور جو باتیں اس وقت مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ نیند کے نشے سے نکل کر روحانیت کے جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اپنی زندگی کا سب سے اہم اور انمول حصہ بنا لے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے کہ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے،
سچے دل، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورہ کوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کریں تو فجر کی فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے اچھا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر صورت پڑھنی ہے، یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کو تصور میں لانا ہے۔ غرض کے کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے یا اللہ، یا رحمان، یا غنی، ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لیں، اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنا، اے اللہ پاک رزق حلال عطا فرما، کسب حلال کی توفیق عطا فرما، بھلائی کرنے والا بنا، درگزر کرنے والا بنا، نماز کا پابند بنا، کامل ایمان والا بنا، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما، تیرے محبوب سے محبت کرنے والا بنا۔ محترم ناظرین، میرے لیے دعائے خیر کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔